على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات، میری آج کی گفتگو کا موضوع پاکستان میں نفاذ شریعت کے ضمن میں فقہی اختلافات کا حل. یہ مضمون میری گزشتہ ہفتے کی تقریر سے بھی مربوط ہے اور پھر اس ہفتے کے دوران دو بہت اہم واقعات جو اس موضوع سے متعلق ہمارے ملک میں ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لینا ہے اور تذکرہ کرنا ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ عملی تجاویز ہیں کہ جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ جو باتیں میں نے اصولی عرض کی تھیں کہ اسلامی ریاست کا اصل الاصول کیا ہے اور اس کے اندر پابندی اور آزادی کی نسبت کیا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ ذہن نشین کر لیں کہ اسلامی ریاست میں حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے اور قانون سازی کا اختیار مطلق بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے. جو بھی ان کے احکام ہیں، صریح احکام، ان میں کوئی تغیر و تبدل کرنا نہ تو اکثریت کے لیے جائز ہے اور نہ پوری کی پوری آبادی کے لیے جائز ہے. 51% تو 50% مسلمان بھی مل کر ان صریح احکام میں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ چیز تو پھر اللہ کی حاکمیت مطلقہ ہی کی نفی کر دے گی. پھر حاکمیت مطلقہ عوام کی ہو جائے گی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر بھی جو صریح احکام ہو تغیر و تبدل کا حق اپنے لیے اس کا دعویٰ کرے. تیسری بات یہ ہے کہ جو صریح احکام نہیں ہے اور جن میں کہ مباحات کا دائرہ ہے، اس میں مسلمان آزاد ہیں. یہاں اکثریت کی رائے جو بھی آپ اس کے واضح ہونے اور ظاہر ہونے کا نظام بنائیں وہ خود اپنی جگہ مباحات کا دائرہ ہے. اس کا الیکشن کس طرح کرتے ہیں، کس طور سے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، ایک ہاؤس بناتے ہیں کہ 2 ہاؤس بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی مباحات کے دائرے میں. اور پھر اس کے ذریعے سے اکثریت کی جو رائے ظاہر ہو اس میں انسان، مسلمان معاشرہ، مسلمان ریاست آزاد ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے. گویا کہ ایک اعتبار سے مسلمان معاشرہ اور مسلمان ریاست پابند ہے. وہ پابندی کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اور دوسری طرف وہ آزاد ہے اور اس آزاد حصے کے اندر جمہوریت کا عمل دخل ہو سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے، مطلوب ہے کہ امرہم شورا بینہم. جو مباحات کا دائرہ ہے اس مباحات کے دائرے میں کسی فرد واحد کو، کسی مخصوص طبقے کو، کسی مخصوص گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خصوصی اختیارات کا دعویٰ کرے، بلکہ یہ وہ مسلمانوں کا
ایک کامن ویلتھ ہے، مسلمانوں کی ایک مشترک متاع ہے کہ جس میں ان کی اکثریت کی رائے جو ہے اس کو ظاہر ہونے کا بھرپور موقع دیا جائے اور اس کے نافذ ہونے کے لیے راستے کھلے۔ یہ دو چیزیں اگر واضح ہو جائیں تو بڑے پیچیدہ مسائل جو ہمارے ہاں کے ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس پس منظر میں پاکستان کے ان 40 سالوں کے دوران، اور اب یہ 41واں سال ہے، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ میری تقویم جو ہے، جب میں پاکستان کی تاریخ کی بات کرتا ہوں تو وہ قمری تقویم ہے جس کے حساب سے 40 سال پورے ہو چکے، یہ 41واں سال ہے جس میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ اگرچہ آج کل کے کہیں اخبار میں یہ بات میری نظر سے گزری ہے کہ کسی ذمہ دار شخصیت نے یہ کہا ہے کہ یوم پاکستان 27 ماہ رمضان کو نہیں منایا جا سکتا۔ میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکا ان کی دلیل کیا ہے، لیکن میں اس موضوع پر اس وقت نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ میں جب ہلسہ استعمال کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے ضمن میں تو ذہن میں رکھیے کہ وہ میرا حساب جو ہے وہ ہجری ہے، وہ قمری تقویم کی روح سے ہے کہ 40 سال پورے ہو چکے، یہ 41واں سال ہے۔ تو یہ کل عرصہ جو ہم نے گزارا ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو چند لینڈ مارکس ہیں جو بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا لینڈ مارک قرارداد مقاصد، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کر دیا۔ یہ گویا کہ پہلا قدم تھا دستوری سطح پر، اس لیے کہ قرارداد مقاصد جو ہے در حقیقت ہماری اس وقت کی دستور ساز اسمبلی کی زبان سے گویا کہ اجتماعی سطح پر کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے مترادف، کہ ہم نے تسلیم کیا کہ ہم اس مادر پدر آزاد جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے جس میں حاکمیت مطلقہ انسانوں کی ہوتی ہے، جس میں انسان جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائے، وہ دو مردوں کو میاں بیوی تسلیم کر لے، انہیں اختیار حاصل ہے۔ اس قسم کی مادر پدر آزاد جمہوریت کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم حاکمیت مطلقہ اور قانون سازی کا اختیار مطلق صرف اللہ کے لیے سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے۔ تو جیسے کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، کسے باشد، اگر وہ اسلام میں آنا چاہے تو اسے کلمہ شہادت ادا کرنا ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی ادائیگی کے معنی یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے قبل اور اس کی ادائیگی کے بعد کے اس انسان میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا۔ اس سے پہلے وہ دائرہ اسلام سے باہر تھا اور اس کے بعد اب وہ دائرہ اسلام میں آ چکا، چاہے ابھی اسے اسلام کا اور کوئی حکم معلوم نہیں، چاہے ابھی وقت نہیں آیا کہ اس نے کوئی نماز بھی ادا کی ہو۔ صبح اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو نماز تو فرض ہوگی اس پر جا کر ظہر کی پہلی، لیکن اس وقت میں بھی وہ مسلمان ہے مجرد کلمہ شہادت کی بنیاد پر۔ بالکل یہی معاملہ تھا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، کہ جیسے ایک فرد کی زبان ہے ویسے ہی وہ ہماری اسمبلی ہماری ایک اجتماعی زبان تھی۔ اس اجتماعی زبان نے جب قرارداد مقاصد کو پاس کر دیا تو گویا کہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت اس نے ادا کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم تاریخی، میں پھر وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک لینڈ مارک ہے، ایک بہت اہم ہماری تاریخ کا ایک موڑ ہے، ایک اہم اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک بہت اہم علامت جو رہی، جس کا میں نے بارہا تذکرہ کیا، کہ جو بھی دستوری خاکہ پاکستان میں بنا ہے اس میں ایک دفعہ موجود رہی ہے، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ کوئی قانون سازی پاکستان میں کتاب قرآن اور سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی۔ اگرچہ ایک طویل عرصے تک، تقریباً یوں سمجھیے کہ 30-32 برس تک وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں رہی، اس کا کوئی حصہ بھی عمل دخل میں نہیں آیا۔ اس کی بنیاد پر کسی کورٹ میں کوئی شخص جا کر کنڈا نہیں کھٹکھٹا سکتا تھا عدالت کا کہ دستور میں یہ پروویژن موجود ہے جبکہ یہ قانون اس ملک میں رائج ہے جو کتاب و سنت کے منافی ہے، یا دستور کے اندر پروویژن موجود ہے لیکن ہماری اسمبلی فلاں مسودہ قانون پر غور کر رہی ہے کہ جو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کتاب و سنت کے منافی ہے، اس کا حق حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ یہ دفعہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، آپریٹو کلازز میں نہیں تھی۔ یہ در حقیقت ایک پہلو سے تو میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے کہ جہاں تک اس دفعہ کے الفاظ کا تعلق، یقیناً میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس شخص کو، ظاہر بات ہے یہ چیزیں انسانوں ہی نے مرتب کیے ہیں، الفاظ کسی انسان ہی نے تجویز کیے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا، پھر بھی میں غائبانہ خراج تحسین ادا کرتا رہا ہوں، آج پھر ادا کر رہا ہوں کہ اتنی عمدہ دفعہ کہ جو قانونی اور دستوری زبان میں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ترین تعبیر ہے
سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 تھی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کے لیے اللہ کی جگہ ہمارے پاس اس وقت بالفعل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ رسول کے قائم مقام کیا ہے؟ رسول کی سنت۔ تو کتاب اور سنت اور اللہ اور رسول، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ در حقیقت اس آیت کی صحیح ترین قانونی اور دستوری زبان میں تعبیر ہے۔ تیسرا اس میں قدم اٹھایا گیا، یہ جو مارشل لا جو بعض حضرات کے نزدیک ختم ہو چکا، بعض حضرات کے نزدیک ابھی وہ جاری ہے، میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ کہ صدر ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا میں تیسرا قدم اٹھا۔ وہ تیسرا قدم یہ تھا کہ انہوں نے شرعی عدالتیں قائم کی، ان میں مستند علماء کو لا کے بٹھایا اور ان کو کچھ اختیار دیا گیا کہ اس دفعہ کو جزوی طور پر نافذ کر دیں۔ یہ جزوی طور پر تھی، کچھ حدود معین کر دیے گئے، آئلی قوانین میں آپ اس دفعہ کا اطلاق نہیں کر سکیں گے، مالی معاملات میں اس دفعہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ اول و آخر انسانی زندگی میں یا تو گھریلو جو نظام ہے وہ اہم ترین ہے، وہ پہلی اینٹ ہوتی ہے اجتماعیت کی، اور معاشیات جو ہے اس دور کا سب سے اونچا اور سب سے مشکل اور سب سے پیچیدہ اور سب سے زیادہ جو ایک یوں سمجھیے کہ اہم ترین حصہ ہے وہ ہے معاشیات۔ ان دونوں کو اول و آخر کو خارج کیا، درمیان کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھول دیا کہ اس میں شریعت کورٹ جو ہے وہ کچھ ایکسرسائز کرے اور کچھ قوانین کا جائزہ لے، جو قوانین خلاف شریعت ہو ان کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے تو میں نے اس پر شدید ترین تنقیدیں کی ہیں اور آج بھی کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی روح سے یہ طرز عمل انتہائی ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب بھڑکتا ہے اس پر کہ آپ دین کو حصوں میں تقسیم کر لیں اور زندگی کو بانٹ لیں کہ ایک حصے میں تو آپ شریعت کی بالادستی تسلیم کرتے ہیں اور ایک حصے میں نہیں کرتے۔ یہ در حقیقت الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اصل میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے، نظام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بانٹ دینا۔ زندگی ایک کل ہے، ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، ایک آرگینک ہول ہے۔ اس میں قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اسلام میں آنا ہے تو پورے آؤ ورنہ دفع ہو جاؤ۔ ہمیں احتیاج نہیں ہے، احتیاج تمہاری ہے۔ اگر اللہ کی احتیاج ہوتی تو وہ کہتا کہ اچھا پورا نہیں مانتے تو 50% مان لو، 50% بھی بھاری ہے تو 30% مان لو۔ اللہ کی تو احتیاج نہیں ہے، احتیاج تمہاری ہے۔ تم فقراء ہو، اللہ تو غنی ہے، تمہیں ماننا ہے ہمارا دین تو پورا مانو ورنہ دفع ہو۔ میرے نزدیک یہ صحیح ترین ہے قرآن مجید کی متعدد آیات کا مفہوم، جن میں سخت ترین آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب میں لوٹا دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں جس میں کہ انتہائی شدید تحدید ہے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ شدید ترین عذاب میں جھونکا جانا، اور ظاہر بات ہے کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے جو شریعت کے ماننے والے ہیں۔ جرم ان کا کیا ہے کہ کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس درجے ناپسندیدہ۔ اس اعتبار سے میں نے بھرپور تنقیدیں کی ہیں، لیکن ایک پریگمیٹک جو اس وقت میں جائزہ لے رہا ہوں اس کے اعتبار سے میں اسے کہوں گا کہ ایک سٹیپ فارورڈ تھا کہ اس سے پہلے وہ دفعہ 100% ان آپریٹو تھی، 100% ہی اس کا کوئی اطلاق نہیں تھا، زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کی کوئی جو ہے وہ اس کا نفاذ نہیں تھا، لیکن یہ کہ کچھ گوشوں کے اندر نفاذ آیا تو اس وقت کے اس جو میں تاریخی ایک آپ کے سامنے جائزہ پیش کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے یقیناً ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کے ضمن میں ایک اور اہم قدم ہے جو اب آگے بڑھا ہے، جو 9th امینڈمنٹ ہے، اس کو بھی ہم ناکافی کہیں گے اور اس کے اندر جو لیکیونا ہے، جو اس کے اندر کمیاں ہیں، جو اس میں کوتاہیاں ہیں، جو اس کی شارٹ کمنگز ہیں، اس کو نمایاں کریں اور ہم کہیں گے کہ اور آگے بڑھو۔ ادن و دونک یہ الفاظ آتے ہیں ایک حدیث میں، مجھے وہ حدیث بہت پیاری ہے، اس میں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں ساتھ تھے تو حضور نے ان سے فرمایا ادن و دونک، معاذ اور قریب آ جاؤ، ادن و دونک اور قریب آ جاؤ۔
تو وہ الفاظ جو ہے ہمیشہ جب مجھے یاد آتے ہیں تو وہ پورا نقشہ جو حدیث میں کھینچا گیا ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. وہ الفاظ زبان پر آ گئے, ہم یہ کہیں گے اور پڑھو, یہاں تک کہ بالکل یا کتاب و سنت کی جو ہے پابندی جو ہے پوری زندگی کے اندر کرو. لیکن بہرحال اس 9th امینڈمنٹ کو ہم یہ مانیں گے کہ ایک قدم آگے بڑھا. وہ کیا ہے کہ 2 حصے کے جو اس سے پہلے مستثنا رکھے گئے تھے ان میں سے کم آئلی قوانین کا حصہ تو اب وہ استثناءات کی فہرست سے خارج ہو گئے. اس کے بارے میں جو ہے یہ اب شریعت کورٹس جو ہے یہ فیصلہ دینے کی مجاز ہو گئی ہیں اس 9th امینڈمنٹ کی منظوری کے بعد کہ ان میں کون کون سے حصے خلاف شریعت ہیں. یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں. اگرچہ ابھی اسمبلی کے اندر اس کا پاس ہونا باقی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال سینٹ میں وہ پاس ہوا ہے اور بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ پاس ہو گیا. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے جب حکومت خود اس کو لے کر آ رہی ہے تو گمان غالب یہی ہے کہ وہ اسمبلی میں بھی اتنی ہی آسانی سے پاس ہو جائے گا. تو اس میں یقیناً یہ مبارکباد جو ہے وہ دی جانی چاہیے کہ اگر آئلی قوانین کے ضمن میں یہ قدم اٹھا لیا گیا اور سن 61 میں ایک فوجی عامر نے جو وہ قوانین نافذ کیے تھے جن کے بارے میں جملہ مکاتب فکر کے مقتدر ترین علماء جو تھے, چوٹی کے علماء, ان کا مشترکہ موقف یہ تھا کہ یہ خلاف اسلام ہے, تو کم سے کم ان کے ہماری کتاب جو ہے کتاب قانون سے ان کے محو ہو جانے کا امکان پیدا ہو گیا, راستہ کھل گیا. اب یہ علماء کا کام ہے کہ وہ عدالت میں جائیں, وہ دلائل دیں, بحثیں کریں اور اس کے ذریعے سے ثابت کریں کہ کتاب و سنت کا اصل تقاضا کیا ہے. دوسرا جو پہلو ہے مالیات کا, اس کو بھی وہ لے تو آئے ہیں لیکن اس میں ہے ابھی وہ لے تو لال, وہ ایک جس کو کہتے ہیں ڈٹرمینیشن, وہ بات ابھی نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ کہ انہیں اختیار تو دیا گیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں لیکن فوری فیصلہ آپ کا نافذ نہیں ہوگا, بلکہ یہ کہ آپ حکومت کو ایک مناسب مہلت دیں گے. اب یہ مناسب کا لفظ ربڑ کی طرح جس طرح چاہیں آپ کھینچ لیں. یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے پردے میں اگر کوئی شخص ڈیلے کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ مناسب جو ہے وہ 1 سال ہے یا مناسب 10 سال ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی کم سے کم یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ فیصلہ دینے کے وہ مجاز ہیں, لیکن وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. مناسب وقت حکومت مانگے گی کہ اس کے مطابق پھر وہ رد و بدل کر لے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس معاملے میں ابھی وہ جو 2 تھے ان میں سے میجر حصے کو ابھی روک لیا گیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کے لیے پوری ذہنی آمادگی اور ڈٹرمینیشن نہیں ہے. تاہم جب میں وہ آپ کے سامنے تدریجی ارتقاء کی تاریخ رکھ رہا ہوں تو یقیناً یہ بھی ایک پیش رفت ہے, ایک قدم ہے کہ جو آگے بڑھا ہے, اور ہم شریعت کی طرف جو قدم بھی آگے بڑھے گا ہم اس کی تائید کریں گے. اس کے لیے جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کو ہم ہدیہ تبریک پیش کریں گے, ہم ان کی خدمت میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کریں گے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی اجر و ثواب کے ہم کی دعا کریں گے. چاہے وہ کوئی ہو, کسے باشد, وہ حکومت ہو, وہ اپوزیشن ہو, چاہے اس کے بارے میں کچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اگرچہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے اس وقت, لیکن موٹیوز کا معاملہ, نیتوں کا معاملہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم صرف گمان کر سکتے ہیں, ہم صرف ظن کر سکتے ہیں, اور ظن کی بنیاد پر ہم کوئی رائے جو ہے قائم کر کے اور کوئی حکم لگا دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ہمیں تو ظاہر پر معاملہ کرنا ہے, جو بھی کر رہا ہے وہ ہمارے ہدیہ تبریک کا مستحق ہے. تو یہ ایک مزید پیش قدمی ہے کہ جو اس سلسلے میں ہوئی ہے, اور میں اس پر آپ سب حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اب اس سے اگلا مسئلہ آتا ہے کہ اسی شریعت جو ترمیمی بل آیا ہے اس کو ناکافی سمجھتے ہوئے 2 جو ہمارے سینٹ کے ممبرز تھے انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا. وہ پرائیویٹ ممبرز بل کی حیثیت سے اس وقت جو ہے وہ سامنے موجود ہے, اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس ہفتے کے دوران, اگرچہ پچھلے جمعے میں میں نے بھی کچھ گفتگو کی تھی اختصار کے ساتھ, لیکن یہ کہ اور بڑے پیمانے پر ملک میں مختلف مساجد میں گفتگویں ہوئی, تقریریں ہوئی, اور پھر 7 تاریخ کو ایک جس کے بارے میں ایک اخبار کی سرخی راولپنڈی کی یہ تھی کہ تاریخی مظاہرہ. بعض انگریزی اخبار نے تو اسے بہت پلے ڈاؤن کیا ہے اور اسے کہا کہ شاید ایک کپل آف 1000 پیپل گیدرڈ, 2000 آدمی. یہ مسلم جو ہے راولپنڈی کا, میں اس کا حیران رہ گیا. اور پھر یہ کہ فوٹوگرافی کا تو یہ ہتھ کنڈے جو ہے اور یہ حربے بہت آسان ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف سے لیا ہے کہ واقعی وہ ہجوم تھوڑا معلوم ہو رہا ہے, پولیس زیادہ معلوم ہو رہی ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت کامیاب مظاہرہ تھا. میں اس کے ضمن میں تھوڑا سا واقعاتی پس منظر جو ہے اپنا بیان کر دوں کہ میرا اس میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں تھا, یہ میں تسلیم کر رہا ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس مظاہرے کو آرگنائز کرنے والے حضرات نے مجھے دعوت نہیں دی
اور مجھے لائق اتنا نہیں سمجھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جہاں تک اخلاقی تائید ہے، میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا، ہماری اخلاقی تائید حاصل ہے، کوئی اس معاملے کے اندر ہمیں مشورے میں شامل کرے نہ کرے، لیکن شریعت کے معاملے میں جو بھی پیش رفت ہوگی ہم اس کی تائید کریں۔ لیکن یہ کہ ہوا اصل میں ایسے کہ میں وہاں گیا تھا، 7 تاریخ کو پہلی سوموار تھی، اور ہر مہینے کی پہلی سوموار کی شام کو میرا درس ہوتا ہے کمیونٹی سینٹر اسلام آباد میں، تو میں اس کے لیے گیا۔ عام طور پر اس کے لیے میں جایا کرتا ہوں دوپہر کی فلائٹ سے، اس روز پہلی فلائٹ سے گیا ہوں یہاں سے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مجھے ایک سفر کرنا ہے بیرونی، اور اس کے لیے ویزا لینا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ کیا سفر ہے، لہذا میں صبح کی فلائٹ سے گیا۔ وہاں جو بھی ایمبیسی تھی اس سے فارغ ہوا تو ایک صاحب نے جو مجھے لینے آئے تھے اور جو گاڑی میں مجھے مختلف جگہوں پر لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چلیے ذرا وہ مظاہرہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ میں وہاں گیا اور پھر ہوتے ہوتے وہ ہم کچھ اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں ایک بڑے ٹرک کے اوپر جو مظاہرے کے جو مین تھے آرگنائزرز، وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور جو کچھ حضرات تھے علماء وہ آ رہے تھے ایک ایک کر کے اور وہاں سے خطاب کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہوا، میں صرف اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن یہ اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ محتاط ترین جو ہے تعداد، وہ اب ظاہر بات ہے گنتی تو کوئی کرتا نہیں ہے اور اس پر قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ کم سے کم 10,000، جس پر کہ قسم بھی میں کھاؤں تو وہ انشاءاللہ میں جھوٹا نہیں ہوں گا، اور اندازے میں میرا یہ ہے کہ 15,000 افراد وہاں موجود تھے۔ اس کے باوجود کہ تیز بارش ہو رہی تھی، شدید کیچڑ تھا، وہاں جو ہے سب لوگوں کے کپڑے لت پت تھے کیچڑ کے اندر، اور کاروں وغیرہ کے اندر لوگ بارش کی وجہ سے بہت کافی جو پھیلے ہوئے تھے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جو مجمع جمع تھا وہ میرے اندازے میں 10 اور 15,000 کے درمیان لازمن تھا۔ ویسے میں نے سن لیا تھا یہ کہ پہلے وہاں پر کچھ نعرے بھی لگائے گئے نازیبا قسم کے، لیکن میری موجودگی میں کوئی ایسا نعرہ بھی نہیں لگا۔ وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ تقاریر ہو رہی تھی اور اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر پھر وہ جو لوگ اوپر تھے منتظمین، انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ بھی آئیں یہاں۔ میں نے کہا بھی کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تقریریں ہو رہی ہے کافی ہیں، لیکن یہ کہ جب دباؤ پڑا تو انکار بھی وہاں پر کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں وہاں چڑھ گیا ٹرک کے اوپر، تو 2-3 منٹ کی میں نے بھی ایک تقریر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت ہے جو من جانب اللہ مجھے حاصل ہو گئی، کہ اس کے لیے میری کوئی محنت نہیں تھی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہاں جا کر اصل میں جب میں نے یہ جاتے ہی سمیع الحق صاحب جو کھڑے ہوئے تھے، جو اصل میں اس کے انیشیٹر ہیں، یہ جو دل ہے، یہ مولانا سمیع الحق صاحب بکوڑا خٹک والے اور قاضی عبداللطیف صاحب، یہ دونوں ہمارے سرحد کی طرف سے سینٹ کے ممبر تھے، یہ ان حضرات کی طرف سے یہ بل تھا۔ تو انہوں نے وہاں مجھے دیکھتے ہی پہلے تو یہ کہا کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے، میں نے اس کا جواب دیا کہ آپ نے تو مجھے یاد نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ 1.5 مہینے پہلے مولانا عبدالحق صاحب کے دستخطوں سے میں نے خود آپ کو دعوت نامہ بھیجا، اور مجھے یاد بھی آ گیا کہ خطا میری ہے، وہ واقعتاً دعوت نامہ آیا تھا، لیکن یہ کہ میں اس وقت کسی سفر کے لیے پابرکاب تھا اور وہ بات وہیں رہ گئی، اور میری اطاعت جو ہے اس وجہ سے بہت کافی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جو سفر میرے رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس کے سامنے معذرت کی، اور یہ شکل ہو گئی، میری بھی اس میں شمولیت کی، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ من جانب اللہ ایک سعادت میرے حصے میں آئی۔ اور میں نے وہاں وہی کہا جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں، شریعت کے لیے پیش قدمی اسی طریقے سے ہوگی جب تک کہ رائے عامہ کا ظہور نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ مظاہرے والی بات نہیں، آگے چل کر لوگوں کو تیار ہونا ہوگا کہ وہ خون بھی دینے کے لیے اور جانے دینے کے لیے تیار ہوں۔ شریعت آسانی سے نہیں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ جو ہے یہ قربانی کے بغیر یہ نہ کبھی پہلے آیا ہے نہ اب آئے، لیکن یہ کہ یہ طریقہ ہے، ایک پریشر گروپ ایسا موجود ہو کہ جو شریعت کے حق میں زور لگائے اور اثر انداز ہو۔ یہ جو جدید جتنے بھی ہم نے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے ہیں، ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، ہمیں انہیں استعمال کرنا چاہیے شریعت کے لیے، کہ شریعت کے بالادستی کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے اور پوری تنفیذ کے لیے اس کے اندر جو ہے ان ذرائع کو ہم بروئے کار لائیں۔ اب میں عرض کر دوں کہ اس جو 9th امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے، اس میں اصل میں خلا کیا ہے جس کو کہ اس شریعت بل کے ذریعے سے پر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر صرف کتاب و سنت کی بات کی جائے، اس میں ہمارے ہاں بہت کچھ لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ وہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دینی شروع کر دیں، جیسے دیت کے معاملے میں، جیسے یہ قانون شہادت کے معاملے میں، ادھر سے ادھر تک آپ نے جو اخبارات کے اندر مضامین دیکھے ہیں، تو وہ شریعت کا جو ہے یہ دائرہ اس کے لیے استدلال کا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کو وہ کنفیوژن پیدا کرنے کا بہت سا امکان جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس شریعت بل کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے کہ تعین کیا جائے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین
فقہا، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، اس امت کی تاریخ جو ہے کوئی بالکل تاریخ شاید نہیں ہے. آج ہم بہت کچھ تاریخیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس امت کی تاریخ کل کی کل تاریخ نہیں ہے. ہمارے اس دین کا نظام قائم رہا ہے. ہمارے ہاں وہ عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہے سنت رسول کے مدون کرنے میں، حدیث رسول کو جمع کرنے میں، ان کی ترتیب میں، ان کی چھان پھٹک میں. پھر وہ فقہائے کرام جن میں کہ سر فہرست آتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس زمانے میں ادارے قائم کیے، صرف اپنی ذاتی رائے نہیں، اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ پیدا کیا اور بیٹھ کر ایک ایک مسئلے پر، ایک ایک جزیے پر گفتگویں کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، دلائل لاتے تھے، سارے امکانات کو دیکھتے تھے اور پھر چھان پھٹک کر کے کوئی رائے قائم کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے کچھ ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو اس کو بالکل بس کچھ ڈال دینا چاہتا ہے. اس سب سے ہٹ کر گویا کہ کسی پر آج قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ اس طریقے سے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن آزادانہ، جس کو کہ حدیث میں بالرائے کہا گیا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کرے بے رائے ہی، اپنی رائے سے، وہ بالکل آزاد ہو کر، نہ وہ یہ دیکھنا چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مفہوم بیان کیا، نہ وہ یہ دیکھنا چاہے کہ حضور کے قریب ترین جو صحابہ تھے، ابو بکر اور عمر سے زیادہ قریب کون ہوگا، علی اور عثمان سے زیادہ قریب کون ہوگا. یہ ہمارے چار جو ہیں کہ جو خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، تو کیا ان لوگوں نے سنت کے تقاضے کو نہیں سمجھا؟ کیا آج کوئی شخص آئے گا کہ وہ سنت کا تقاضا ہمیں بتائے گا ان سے آزاد اور ماورا ہو کر؟ تو ہماری تاریخ جو ہے اس سے یہ لنک ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی تقریب میں بھی عرض کیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑو. اور کس طرح پکڑو؟ دانتوں سے اس کو پکڑ لو. اس طریقے سے اس کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ تمسک ہونا چاہیے، اس طرح اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے. اب یہ خلفائے راشدین کی بات ہے. پھر یہ کہ ائمہ مجتہدین ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کر کے اور ان سے آزاد ہو کر کوئی شخص آج کہے کہ کتاب و سنت کا یہ مفہوم میری سمجھ میں آیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کنفیوژن جو ہے پیدا ہونے کے بہت امکانات ہیں. لہذا اس شریعت بل کی تفصیل کے اندر میں نہیں جا سکتا، اس کی بہت سی دفعات ہیں. اس میں یہ دفعہ بھی شامل ہے کہ یہ صرف شرعی عدالتوں کا کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ملک کی تمام عدالتوں کو اختیار حاصل ہونا چاہیے. یہ دفعہ بھی شامل ہے کہ حکام کو بھی روک دیا جائے اور قانون بنا دیا جائے، کوئی حاکم شریعت سے تجاوز نہیں کر سکتا. اس میں یہ دفعہ بھی شامل ہے کہ چاہے کوئی صدر ہو اور چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی شریعت سے بالا تر نہیں ہے اور عدالتی سطح پر اسے کوئی بھی امتیازی جو ہے سلوک اس کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں. تو مختلف اس کی جو شقیں ہیں وہ در حقیقت کسی کے آگے ایک قدم ہے. قدم بقدم کی تاریخ میں نے اسی لیے اس وقت بیان کی ہے کہ یہ قرارداد مقاصد جو ابتدائی قدم تھا، پھر اس دفعہ کے الفاظ کا معین ہو جانا، چاہے وہ ڈائریکٹری پرنسپل ہی میں تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ الفاظ پھر ہمیشہ نقل ہوتے رہے، ایک دستوری خاکے سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو. اب ان سے ایک تواتر کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. ہمارے جو دساتیر جتنے بھی اس ملک کے اندر بنے ہیں ان میں اس کو ایک تواتر کا درجہ حاصل ہو گیا، چاہے وہ صرف ڈائریکٹری پرنسپلز میں تھی. پھر یہ کہ اس کے اندر ایک پیش قدمی کی گئی کہ دو چیزوں کا لحاظہ رکھ کر باقی میں اس کی عمل دخل کری، شریعت کورٹیں بنا دی گئی. اس کے اندر اب مزید امپروومنٹ ہوئی کہ ان میں سے ایک چیز کو تو کم سے کم پورا کا پورا اس شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں دے دیا گیا. یہاں جو بھی ہمارے جدید تہذیب کے دلدادہ لوگ ہیں، وہ مرد ہوں یا بیگمات ہوں اور خواتین ہوں، انہوں نے پورا زور لگایا. اور آج کے اسی اخبار مسلم کی ایک ہیڈنگ جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے کہ یہ ساری کوششیں فیوٹائل رہیں اور فیملی لاز کو شریعت کے دائرے میں اور شریعت کورٹ کے دائرے میں لانے کے خلاف جتنی محنت کی ہے ان بیگمات نے، اس نے تو بڑے اظہار تعصب کے ساتھ لکھا. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ساری ناکام ہوئی اور وہ شریعت کے دائرے میں آ گئی. مالیات کا معاملہ بھی آگے بڑھے گے. یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر ہمارا مطالبہ جو ہے اور ہوگا، ادن و دونک اور قریبا، کیوں کسی بھی چیز کو عجم کرتے ہو. اور اس کے اندر شریعت بل جو یہ پرائیویٹ شریعت بل ہے، اس کے لیے کوشش ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس امینڈمنٹ میں جو خلا ہے وہ در حقیقت اس کے ذریعے سے پورے ہوں گے. اس کے لیے آج یہ خبر میں نے دیکھی ہے کہ ہر ضلع صدر مقام پر بھی متحدہ شریعت محاذ بنایا جائے گا. مبارک خبر ہے. اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اگرچہ کہا جا رہا ہے یہ سب صدر ضیاء صاحب کے ایما سے ہو رہا ہے، اور پگاڑوں صاحب بھی جو ہے پیر صاحب وہ بھی کچھ بہت، یہ خدا کا شکر ہے کہ پہلے دن جو رد عمل ان کا شدید تھا وہ اب کچھ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن پہلے دن تو وہ واقعہ یہ ہے کہ آپے سے باہر ہو گئے تھے.
اور وہ بہرحال وہ الزام صدر صاحب پر لگائے. میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ صدر صاحب کا منہ نہیں ہے کہ وہ اس شریعت بل کے حق میں بات کریں، جبکہ 8.5 برس تک پورا اختیار رکھنے کے باوجود وہ خود جرأت نہیں کر سکے کہ وہ فیملی لاس کو جو ہے شریعت کورٹ کے دائرے میں لے آئے. لیکن یہ کہ بہرحال کوئی شخص کسی وقت کرے وہ اپنے ماضی کا جواب اللہ کے ہاں دے گا. اس نے کیوں یہ کوتاہی کی، اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں وہ کرے گا. جس وقت بھی کوئی کام کرے گا شریعت کے حق کے لیے اور شریعت کی طرف پیش رفت کے ضمن میں، ہم اس کی تعریف کریں گے کسے باشد. اس سے اور جو اختلافات ہیں وہ ہوا کریں، جو بھی اس کے بارے میں ہماری رائے ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن اس کام کے اندر ہمارا تعاون جو ہے وہ لازماً شامل رہے گا. اب اس شریعت کورٹ کے بھی جو بل کے اندر ایک جو خلا ہے، میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو پیر صاحب نے بات کہی ہے وہ اس خلا کے بارے میں صحیح ہے. وہ خلا یہ ہے کہ وہ آپ نے ایک ہی بغیر کسی تعیین کے کتاب و سنت کے بعد اس کی تعبیر فقہا، ائمہ اہل بیت، مجتہدین، ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا. اس کی بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر جگہ پر کوئی شخص جائے گا وہ کہے گا کہ صاحب ہمارے جو ائمہ ہیں وہ تو امام جعفر صادق ہیں، ان کی رائے ہے، لہذا یہ فیصلہ ہونا چاہیے. کوئی دوسرا کہے گا نہیں صاحب ہمارے نزدیک تو امام جو ہے امام ابو حنیفہ ہے، ان کی رائے ہے، یہ فیصلہ ہونا چاہیے. کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہم تو کسی بھی امام کو نہیں مانتے، ہم تو براہ راست کتاب و سنت سے استنباط کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہمارے نزدیک رائے ہے. تو یہ جو کنفیوژن کریٹ ہونے کا امکان ہے، یہ واقعتاً بات جو ہے ایک حقیقت پر مبنی بات ہے. وہ وجہ کیا ہے یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ بہرحال بات کا سمجھانا پیش نظر ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں واقعتاً فقہی اختلافات موجود ہیں. اب ایک شکل تو یہ ہوتی کہ یہ علماء کرام جو یہ زور لگا رہے ہیں، جو یہ پرائیویٹ ممبرز بل لے کر آئے ہیں، یہ پہلے ان علماء کو بٹھا کر اور اس چیز کو واضح طور پر متعین کر لیتے کہ کیا شکل ہوگی ان فقہی اختلافات کے حل کی، اور اس کو انکارپوریٹ کرتے اپنے اس بل میں. یہ مسئلہ چونکہ مشکل ہے، یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، اللہ اس کو بھی آسان فرمائے. لیکن تاحال یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ حسن ڈلدی کیک والی بات ہے کہ بلی کے گھنٹے میں کون وہ گردن میں کون وہ گھنٹا باندھے گا، وہ گھنٹی لٹکائے گا. تو یہ بات جو ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایک ہی یعنی دفعہ کے اندر ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک حل ہے، لیکن اس حل کے لیے ذرا کچھ جرأت مندانہ اقدامات کرنے ہوں گے. اور میں پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس دفعہ پر جب عمل شروع ہو جائے تو جب ڈیفیکلٹیز آئیں گی تب اس کے حل کے لیے بھی ایک ضرورت کا احساس ہو جائے گا. میں اس کو دلیل نہیں بنانا چاہتا کہ چونکہ اس کے اندر یہ ایک لیکیونا ہے، یہ ایک کمی ہے، یہ ایک رکھنا ہے یا خلا ہے، لہذا اس کو منظور نہ کیا جائے. اگر پہلے آپ تدریجاً پیش قدمی کرتے رہے تو چلیے اسی کھاتے میں ڈالیے، اس سے اگلا ایک قدم تو اٹھے گا. پھر جب وہ مسئلہ پیدا ہوگا تو جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو رسد بھی فراہم ہو جاتی ہے. ضرورت اور رسد، ڈیمانڈ اور سپلائی، جب مشکلات پیدا ہوگی اس کا حل بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئے گا. لیکن اس وجہ سے ادھر پیش قدمی ہی نہ کرنا یہ میرے نزدیک صحیح بات نہیں ہے. اور پیر صاحب پگاڑا کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ یہ بات اگر وہ کہیں گے اور اس کا کیا معنی ہے کہ کیا ہمارے فقہی اختلافات جو ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم شریعت کی طرف پیش قدمی نہ کریں، ان اختلافات کی وجہ سے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں. یہ بات تو یقیناً کسی مسلمان کی سوچ اس رخ پر نہیں ہونی چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں شریعت پر تو چلنا ہے، شریعت کی بالادستی تو ہمارے لیے مست ہے، وی ہیو نو آلٹرنیٹو، وہ تو ہمارے لیے کوئی چوائس والی بات نہیں ہے. البتہ یہ کہ اس کی راہ میں جو دقتیں ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے. وہ دقت کیسے حل ہو سکتی ہے، یہ ہے در حقیقت میری آج کی گفتگو کا موضوع. مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ شاید مولانا نورانی میاں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ کسی صورت بھی ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں مجھے یہ بات نظر نہیں آئی، بلکہ شاید کل کے اخبار میں ان کا ایک بیان پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ ویسے جو سیاسی اختلاف جماعت اسلامی سے ان کا اس پر وہ جو کچھ برستے ہیں گرجتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن شریعت بل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ پیر صاحب پگاڑا نے جو بات کی ہے کئی شریعتوں کی یا اکثریت کی شریعت کی، اکثریت کی فقہ کی، وہ میں سمجھ نہیں سکا ہوں، وہ میں پھر ان سے ملاقات ہوگی تو سمجھوں گا. اس پر مجھے یقیناً بہت خوشی ہوئی کہ اس معاملے میں انہوں نے کوئی واضح کمٹمنٹ نہیں کی ہے بلکہ اس مسئلے کو زیر غور رکھا ہے. میں اس مسئلے کے سلسلے میں اصل میں آج جو کچھ بھی میرے سامنے ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر یہ کہ اس کو پھیلائیے، عام کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے کہ یہ اس کا حل. لیکن اس کے ضمن میں مجھے ذرا ایک بات تمہیداً کہنی ہوگی، اس کے بغیر وہ میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ بہت سے حضرات ممکن ہے چونک جائیں کہ یہ کیا بات کہہ دی.
یہ میری بہت سی باتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، لیکن یہ کہ آپ میری اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلی ایک تمہید جو ہے اس پر غور کر لیجیے۔ دیکھیے دنیا میں یہ دو اصطلاحات آپ نے ہمیشہ دیکھی ہوں گی کہ ایک ہے آئیڈیلزم اور ایک ہے ریئلزم۔ آئیڈیل ہمیشہ اونچے ہوتے ہیں، بالا ترین ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین ہوتے ہیں، مثالی چیزوں کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن چلنا ہوتا ہے زمین پر قدم بہ قدم۔ یہ ریئلزم یہ ہے کہ حالات کو دیکھیے، دائیں بائیں دیکھیے اور ہواؤں کے اندر اڑنا نہ شروع کر دیجیے، ہوا کے اندر اڑنے والا جو ہے پھر زمین پر گرتا ہے۔ تو آئیڈیل کیا ہے اور ایکچوئل کیا ہے، ان دونوں کو بیک وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایکچوئل کی وجہ سے اپنے آئیڈیل کو چھوڑنا نہیں ہے، ہدف وہ ہے، منزل وہ ہے، نصب العین وہ ہے، پیش قدمی وہاں کرنی ہے، لیکن یہ کہ اس پیش قدمی کے لیے جو بھی حالات موجود ہو بالفعل ان کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے اندر راستہ نکالا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آئیڈیل شکل یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہے، امت واحدہ، یہ تو آئیڈیل ہے۔ اس کا سب سے بڑا پرچارک اس صدی کا، وہ تو ہمارے اسی شہر لاہور میں مدفون ہے، علامہ اقبال، وحدت ملی کا سب سے بڑا حبی خواہ اس صدی کا یقیناً علامہ اقبال۔ تو ایک وحدت ملی ہے، پوری مسلمان جو ہے ایک امت ایک ملت، لیکن پریکٹیکل شکل تو یہ نہیں ہے، ڈی فیکٹو تو یہ نہیں ہے۔ میں کچھ آتے ہوئے گاڑی میں کچھ گنتی کر رہا تھا تو 25 ملک تو میں نے گن لیے، اور یہ 25 ملک وہ ہے کہ جو اکثریت مسلمان اکثریت پر مشتمل آزاد ممالک، باقی جو علاقے ہیں کہ جن میں بڑی تعداد میں مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، ہندوستان میں لگ بھگ 15 کروڑ ہے، اکثریت میں نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجئے تو وہ ملک کے جن میں مسلمان آزاد ہیں اور اکثریت پر مشتمل ان آبادی جو ہے اس کی بھی تعداد بن جائے گی 20 اور 25 کے بابے، تو یہ 30 اور 25 قومیں وجود میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان کا اپنا اپنا نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے جو وحدت ملی اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، جو لیکچرز ہیں ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ سرے دست اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے، ذرا غور کیجیے، نیشنز، کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز اگر وجود میں آ جائے تو بھی بڑی غنیمت بات ہوگی۔ اس لیے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ مسلمان ایک امت ایک ملت، لیکن بالفعل تو اس وقت بٹے ہوئے ہیں، انتظامی تقسیمیں، ملکی تقسیمیں، نہ معلوم کتنی تقسیمیں ہیں۔ تو عملی قدم جو ہے اس وحدت ملی کی طرف اگر پہلا اسی طرح اٹھ جائے کہ ایک کامن ویلتھ وجود میں آ جائے، اسی معنی میں کہا تھا اصل میں، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنیوا جو ہے اس میں پہلا وہ ادارہ دنیا عالمی ادارہ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر قائم ہوا تھا، جو اس UNO کا یوں سمجھیے کہ پیش رو ادارہ تھا، اور اس میں جنیوا کے لفظ کو لائے ہیں کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید پورا عرض کی تقدیر بدل جائے، اس لیے کہ واقعتاً اگر آپ ملائیشیا سے موریتانیہ تک کا فاصلہ نکالیں گے تو تہران درمیان میں آ جائے گا، اس لیے کہ آزاد ملک تو ملائیشیا ہے ایسٹ میں، اور اس کے بعد ادھر جو ہے یا انڈونیشیا اور ادھر موریتانیہ، یہ مسلمان ممالک ہیں، ان کا فاصلہ نکالیں گے تو مرکز وہی بنے گا۔ تو تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید پورے عرض کی تقدیر بدل جائے، یعنی یہاں مسلمانوں کی کامن ویلتھ جو ہے لیگ آف نیشن، لیگ آف مسلم نیشن وجود میں آ جائے تو بہت بڑھ جائے۔ تو یہ ہے آئیڈیل اور پریکٹیکل کے درمیان فرق۔ اسی طریقے سے دیکھیے آئیڈیل شکل کیا ہے۔ آئیڈیل شکل یہ ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، اسلام تو ایک وحدت ہے، فرقہ سے بالیدار ہے۔ فرقے کی تو جتنی مذمت ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، اگرچہ الذین فرقوا دینہم کی جو میں نے وضاحت کی ہے، وہ در حقیقت فرقوں پر معروف معنی میں اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دین کو کاٹ دینا ہے، لیکن یہ کہ فرقہ جو ہے اگر مسلک کی بنیاد پر ہم کہیں گے تو وہ ایک علیحدہ شے ہے، اس کی میں ابھی وضاحت کر دوں گا، لیکن فرقے کی انتہائی مذمت ہے۔ اسی طریقے سے مثلا رسولوں کے باب میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے مابین ایک میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، ایک میں تفریق کرنے کے کفر ہو جائے گا۔ آپ نے 10 کو مانا، ایک کو نہیں مانا، ختم۔ بلکہ یہ کہ قرآن مجید میں جس کا نام آیا ہے رسول اور نبی کی حیثیت سے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کل کا انکار، اگرچہ ان کے اندر فضیلت جو ہے قرآن مجید خود تسلیم کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہے کہ جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو فضیلت اور ہے اور تفریق اور ہے۔ اسی طریقے سے مسلک اور ہے، فرقہ اور ہے، اور اسلام میں فرقے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے حالات کے اعتبار سے اگر کہوں تو یہ جان لیجیے میری رائے ہے، غور کیجیے، اسلام میں 2 تو حقیقی فرقے ہو چکے ہیں،
اور ہمارے ہاں جو ہے دو فرقے ہیں مصنوعی، وہ حقیقی نہیں. یہ ہمارے جو کچھ ہے معاملہ، اور باہر کی بات میں نہیں کر رہا، پاکستان کے مسائل پر سب کو سنیے. وہ جو حقیقی فرقے ہیں وہ سنی اور شیعہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اول تو ہمیں شک ہی ہوتا ہے ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، تقریروں سے، کہ یہ اس کتاب قرآن کو بھی محفوظ نہیں مانتے. لیکن یہ کہ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم مانتے ہیں یہی قرآن ہے. چلیے ایک مسئلہ تو کم سے کم نظری اعتبار سے تو طے ہو گیا. لیکن سنت کے ضمن میں بالکل ڈکلیئرڈ ہے یہ بات کہ ان کی سورس آف سنت علیحدہ ہے، ہماری سورس آف سنت علیحدہ ہے. لہذا یہاں آ کر تفریق ہو گئی. جبکہ ہمارے ہاں بقیہ جتنے مسلک ہیں، وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل ظاہر ہو، کوئی بھی ہو کسے باشد، وہ سب سنت کی سورس پر متفق ہیں. وہ بخاری کو تسلیم کرتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی کسے باشد. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پھر صحیح ستہ میں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، یہ کتابیں ہیں جو ان کی کامن سورس ہے. اب ان میں تو یہ ہو جائے گا، کسی کے نزدیک فلاں حدیث زیادہ اہم ہے اس موضوع پر، کسی کے نزدیک فلاں حدیث جو ہے وہ زیادہ قابل غور ہے، یہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ کہ کم سے کم سنت کی سورس کے بارے میں ان کا اتفاق ہے. یہ ہے وہ وجہ کہ میں جب عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً کتاب و سنت کے لیول پر بھی آ کر ایک تفریق ہمارے ہاں ہو جاتی ہے کہ وہ ایک طرف سنی اور ایک طرف شیعہ. اس لیے کہ ان کی سورس اور سنت جو ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کا تو اصول یہ ہے کہ سوائے جو ان کے نزدیک اہل بیت سے روایت آ رہی ہے اس کے سوا وہ کسی روایت کو تسلیم نہیں کرتے. جبکہ ہمارے نزدیک صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ تو سب کے سب سچے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ صحابی سے جو روایت کر رہا اس نے کوئی غلط بات کہہ دی، یہ ہو سکتا ہے کہ تابعی کے نیچے پھر کوئی لنک کے اندر کوئی جھوٹا آدمی آ گیا ہو، یہ تو تحقیق ہم کریں گے. لیکن جس بات کی سند صحابی تک پہنچ جائے، صحابہ تو کلہم عدول، ہم اس کے اوپر تجربہ نہیں کریں گے. ہر صحابی کی بات جو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق چونکہ ہو گیا ہے، لہذا اس فقہی معاملات کے اندر ہمیں یہ ماننا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ تو فرقے دو ہیں، سنی اور شیعہ. اس میں اضافی بات وہ بھی ہے جو میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا کانسیپٹ ہے خلافت کا. خلافت جو ہے وہ ایک منتخب ادارہ ہے، مسلمان چنتے ہیں خلیفہ اپنے باہمی مشورے سے. جبکہ ان کا تصور ہے امامت معصومہ کا، اور وہ ایک خاندان میں ان کے خیال سے چلتی رہی ہے. ان کی جو دو شاخیں بعد میں ہوئی ہیں، 6 امامیہ اور 12 امامیہ، تو وہ 6 امامیوں میں سے تو ایک حصے کا خلیفہ آج بھی ان کا وہ جو امام معصوم میں موجود ہے، آغا خان جو ہے وہ امام معصوم ہے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، جسے معصوم مان لیا گویا کہ نبی مان لیا. تو یہ بھی بڑا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تیسرے یہ کہ وہ ہماری جو 3 خلافتیں ہیں جو ہمارے نزدیک انتہائی اہم اور شریعت کے اعتبار سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس اعتبار سے ان کی انتہائی اہمیت ہو گئی. وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو غاصب تھے اور وہ سارا کا سارا تاریخ کے اس حصے ہی کو نکال دینا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک تو تاریخ حضور کے بعد حضرت علی سے چلتی ہے، درمیان میں کچھ ہے ہی نہیں. میں یہ ہلکے سے ہلکے الفاظ کہہ رہا ہوں، ان کے نزدیک تو درمیان میں دغا ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے اور غبن ہے اور حق تلفی ہے. یہ سب کے سب جو ہے یہ تو در حقیقت ان کے نزدیک اس درجے کے لوگ. تو ایک بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ سنی اور شیعہ کا فرق وہ حقیقی ہے، وہ صرف اعتباری نہیں ہے. جب بھی تنقید کا معاملہ آئے گا اس کو آپ کو کنفرنس کرنا ہوگا. اس ایشو کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کا مواجہہ کرنا ہوگا، اسے فیس کرنا ہوگا اور بولڈلی اس کا حل پیش کیا جانا چاہیے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بعین ہی وہ ہے کہ جو ایران میں ہمارے ان شیعہ بھائیوں نے کیا ہے. انہوں نے ڈکلیئر کیا ایران، اگرچہ وہ اسلام اسلام اسلام، جب وہ بات کرتے ہیں لا سنیہ لا شیعہ اسلامیہ اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ، یہ تو نعرے ہیں ان کے. لیکن ریاست جو قائم ہے اس میں یہ طے شدہ ہے کہ یہ شیعہ اسلامی ریاست ہے اور اس کا آفیشیل جو فقہ ہے وہ فقہ جعفری ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہوا. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اکثریت ہے، عظیم اکثریت ہے. انہوں نے پھر کیا کیا کہ سنیوں کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ پرسنل لا میں انہیں پوری اجازت ہے، شادی بیاہ وراثت، یہ جو پرسنل لا ہے، آئینی قوانین، نکاح طلاق عدت اس کے ضمن میں اور وراثت کے ضمن میں، یہ پرسنل لا کے اندر جتنے بھی گوشت عبادات میں، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھنا چاہتے، کھول کر باندھ کر پڑھنا چاہتے پڑھے. یہی ہوگا ریسیپروکل بنیاد پر. مجھے اگر سے کچھ پتا نہیں ہے، کبھی تو ہمارے شیعہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری جو ہے، کبھی تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اکثریت میں، اللہ عالم یہ کہنے کا کیا ان کے پاس کتنی جرت ہے کہ وہ اتنی بڑی بات بھی کہہ دیتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں نافذ بھی ہونی چاہیے جعفری فقہ. کبھی وہ کہتے ہیں 25% ہے، اتنے فیصد ہے. اور اس کے برعکس میں نے ابھی سنا ہے کہ کسی افروزے میں ایک بڑی لمبی چوڑی رپورٹ چھپی ہے جس کی روح سے یہ کہا گیا ہے کہ شیعہ یہاں صرف 2.25% ہے. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ 2.2% ہو یا 20% ہو. وہ دلیل کے طور پر لا کر جو بھی کچھ تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے اس کو بھی وہ نلیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا اس کو حقائق کو فیس کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اس سے صرف نظر کرنے سے حقائق ختم نہیں ہو جاتے. کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے گا تو بلی غائب تو نہیں ہوگی، اس کو نظر نہیں آئے گی لیکن ہے تو صحیح، وہ بالفعل تو موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک سنی اسلامی ریاست ہے. یہاں شیعوں کو ان کے پرسنل لا میں مکمل آزادی ہوگی. عبادات ہیں اور عبادات کے ساتھ ان کے پرسنل لا کا معاملہ ہے. ان کی جو بھی شادی بیاہ کے آئلی قوانین ہیں وہ اگر مطاع کرنا چاہتے ہیں کریں، بھائی ہم کیا کریں گے وہ کریں. لیکن شیعہ شیعی کا ہوگا، وہ کسی سنی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ معاملہ جو ہے اس میں جسے کہ ہم حرام مطلق سمجھتے ہیں. باقی ایک مسئلہ اس میں آتا ہے وہ میں عرض کر دوں گا کہ کیا شیعہ اور سنی کی شادی کو بھی ہم حرام قرار دیں گے؟ نہیں، ہو سکتی ہے. لیکن اس شادی میں جہاں آپ نے اتنا لمبا چوڑا فارم بنایا ہوا ہے، ایک فارم یہ معین ہو جانا چاہیے اس کے اندر ایک خانہ کہ اس شادی کو کون سی فرقہ گورن کرے گی. بیوی شیعہ ہے اور شوہر سنی ہے، یا بیوی سنی ہے اور شوہر شیعہ ہے، یہ پہلے طے کریں کہ اس کا بہرحال جھگڑے ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، سیپریشن کی نوبت آ سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے، اور چیزیں ہو سکتی ہیں. ان سب کے اندر یہاں طے کر دیا جائے کہ اگر ایک شیعہ ایک سنی شادی کر رہے ہیں تو ان کو پہلے یہ طے کر دینا چاہیے کہ اب یہ پرسنل لا اس شادی سے جو اولاد وجود میں آئے گی، اس شادی کے نتیجے میں جو وراثت کا معاملہ ہو جائے گا، شوہر بیوی کی وارث ہوتی ہے، شوہر بیوی کا وارث ہوتا ہے اور بیوی شوہر کی وارث ہوتی ہے، وہ کس قانون کے تحت ہوگا. یہ بات معین ہو جانی چاہیے ہر شادی کے اندر. اس کے بعد تو جھگڑا نہیں ہوگا. جو شخص بھی کر رہا ہے شادی وہ پہلے دیکھ لے، وہ آپس میں طے کرے. لیکن یہ ہے کہ ہونا یہی چاہیے پہلا قدم اس نفاذ شریعت کے ضمن میں فقہی اختلافات کے حل میں پہلا جرأت مندانہ قدم یہ اٹھانا ہوگا کہ یہ طے کیا جائے کہ یہ سنی اسلامی ریاست ہے. یہ صرف اسلامی کا لفظ جو ہے اب کہا تو جائے گا یہ آئیڈیل کے تو خلاف ہے. بھائی نہیں، سنی شیعہ کیا ہے، اسلام ہے. آئیڈیل تو وہی ہے، ڈی فیکٹو پوزیشن وہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. حقائق کو نظر انداز کریں گے تو گاڑی چلے گی نہیں، اور گاڑی نہیں چلے گی تو یہ یعنی ریورس گیئر لگے گا اس کے اندر، اور یہ فائر بیک ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ بغلے بجائیں گے کہ دیکھو اب کیسی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. ہم نہیں کہتے تھے کہ شریعت کی طرف پیش قدمی نہ کرو. تو اس میں جو بھی کوئی آ سکتے ہیں مسائل ان کو دیکھ کر جو ہے آگے چلنا چاہیے، اس کا حل کرنا چاہیے. اس سے آگے آئیے. اب باقی جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں، شاید کوئی ہوگا شافعی. بعض حضرات جو بامبے کے علاقے سے آئے ہیں، کراچی میں ہیں، وہ شوافع ہیں موجود. ہو سکتا ہے کہ کوئی حنبلی بھی ہو، لیکن یہ بالکل نیگلیجبل تعداد ہوگی. اصل میں جو تعداد ہے وہ اکثریت غالب وہ حنفی. اور پھر یہ کہ اہل حدیث اب ایک معتدل تعداد میں ہمارے ہاں ہے. ہمارے ہاں بعض علاقے بھی ایسے ہیں کہ جہاں پورے گاؤں اور ایک علاقہ جو ہے وہ اہل حدیث کی اکثریت کا ہے. تو یہ چیز اب ڈی فیکٹو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ اب اس میں کیا کیا جائے. میں ذہناً اس کے لیے تیار ہوں، اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ میں بات آج نہیں کہہ رہا. یہ سن 1980 میں جو علماء کنونشن ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں نے اسی موضوع پر تقریر کی. وہ پہلا علماء کنونشن تھا، مجھے اس میں دعوت دی گئی تھی. میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ مجھے سفر پر جانا ہے بیرونی ملک کے، میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد پھر مجھے صدر صاحب کی طرف سے ایک خصوصی پیغام ملا کہ اچھا 20 کو نہیں آ سکتے، 18 کو آ جاؤ. 18 کو ایک خاص اجلاس ہے، اس میں آ جاؤ. اس میں نے شرکت کی. وہاں انہوں نے مجھے ذرا زیادہ زور دے کر کہا کہ 20 کو کیوں نہیں آ جاتے، 20 کی شام کو تمہیں کراچی سے روانہ ہونا ہے، تو میرا فالکون چھوڑ آئے گا تمہیں یہاں سے سیدھا کراچی. میں نے جب ان کا اتنا اصرار دیکھا تو میں نے کہا جی فالکون تو مجھے آپ کا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال میں آ جاؤں گا. میں یہاں سے اپنا سامان لے کر گیا تھا اسلام آباد سے، لاہور سے اسلام آباد، وہاں سے سیدھا کراچی گیا. اس کنونشن میں نے جو تقریر کی تھی وہ اسی ایشو پر تھی، اور اس میں بہت سے موضوعات تھے اسلامی ریاست اور قانون کی تنفیذ سے متعلق، اور اس میں چوائس بھی تھا. میں نے اسی موضوع کو اپنے لیے منتخب کیا، اور میں نے جو حل وہاں پیش کیا بعض حضرات ناراض ہوئے، اور آج بھی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس سے بعض حضرات ناراض ہوں گے، یہ میں جانتا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے کوئی آپ سے ناراض نہ ہو تو خاموش رہیے یا گول مول بات کیجیے، کوئی ناراض نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہے اور واضح کہنی ہے اور ڈٹ کر کہنی ہے تو اس کے لیے ذہن تیار رہیے کہ لوگ ناراض ہوں. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون ناراض ہو رہا ہے کون راضی ہو رہا ہے. جو بات صحیح ہے وہ کہنی ہے،
وہ بات میں نے اس وقت کہی، کچھ لوگوں کو اسی وقت بہت ناگوار گزری، لیکن میں ایک بات آپ کے پاس لے آنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب جو ہے امام خمینی اور شیعیت پر، وہ بھی یہاں پر ہم نے انٹروڈیوس کرائی تھی اور بڑے پیمانوں پر آپ حضرات نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس کے ساتھ رابطہ ذہنی قائم ہوا ہے۔ انہوں نے جب میری وہ تقریر میثاق میں چھپی تو بڑا تائیدی خط لکھا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا بحالات موجودہ کوئی اور حل نہیں۔ میرا اس وقت موقف کیا تھا وہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں یہ کرنا پڑے گا کہ پرسنل لا میں تو ہم سب کو آزادی دے دیں، یہاں پہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، جعفری ہو، کسے باشد، ان سب کو ایٹ پار لے آئیں کہ پرسنل لا میں سب کی آزادی۔ اور اس کے لیے ایک بات میں نے استعمال کی تھی، ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس کے لیے میں نے وہ ساری بحث تمہید جو ہے اٹھائی ہے کہ ایک دم تو آپ چونک جائیں گے، وہ یہ کہ فرقوں کی رجسٹریشن کر دی، ہر شخص معین کر لے۔ آپ کا سینسس ہوتا ہے، اس میں لکھ دیجئے کہ میں فلاں فرقہ پر چلنے والا ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں جعفری ہوں، میں اہل حدیث ہوں، جو بھی آپ ہو لکھ دیجئے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں واقعتاً معلوم ہو جائے گا اس ملک میں کون کتنا ہے۔ یہ کبھی کوئی 25% کیا بیٹھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو اکثریت شمار کروا بیٹھتا ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں انہیں وہ 2% بھی نہیں مانتے، 0.2% میں رکھتے ہیں۔ تو آخر اس کا حل کیسے ہوگا؟ یہ تو تمام ہوائی باتیں ہیں، سینسس میں آ جانی چاہیے چیزیں، کوئی حل نہیں ہے اس میں۔ ڈی فیکٹو ایک چیز موجود ہے، حنفیت ختم نہیں ہو سکتی چاہے آپ لاکھ زور لگا لیں، اہل حدیثیت ختم نہیں ہوگی چاہے آپ کتنا بھی زور لگا لیں، شافعیت ختم نہیں ہو سکتی کتنا بھی زور لگا، اور اس کے اندر واقعہ یہ کہ بنیادی فرق بھی نہیں ہے، لہذا ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو رجسٹر کرتے ہیں تو فرقوں کو رجسٹر کر لیجیے۔ پھر یہ کہ ان فرقوں کے اپنے بورڈز بن جائیں کہ جو اس کے خاص فرقے سے متعلق کوئی معاملہ ہو قومی سطح پر تو وہ بورڈ مجاز ہو رائے دینے کا۔ دیکھیے اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انگریز کے دور میں ایک کوشش ہوئی تھی اور بڑی مبارک کوشش تھی۔ علماء میں ایک یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تک انگریز ہے، مسلط ہے، جب جائے گا ایک طرف تو ہم زور لگا رہے ہیں کہ دفع ہو جائے، لیکن جب تک یہ ہے اس وقت بھی ہمیں شریعت سے بے خبر تو نہیں ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ عمارت شریعہ کا نظام قائم کیا جائے ہر صوبے کے اندر، اور مرکز میں بھی ایک عمارت شریعہ ہو کہ وہ مسلمانوں کی اپنی تنظیم ہو، مسلمانوں کا اپنا ایک امیر ہو دہلی کے اندر بیٹھا ہوا، تاکہ کم سے کم جو پرسنل معاملات ہیں ان کے اندر تو وہ اپنے مقدمے خود طے کریں، کیوں جائیں انگریزی عدالت کے اندر۔ نکاح کا طلاق کا مسئلہ ہے تو کوئی حکومت پابندی تو نہیں کرتی کہ یہاں آؤ ضرور یہیں پہ طے ہوگا، وہ اپنے معاملات اپنے علماء کے پاس اپنی قاضی کورٹ خود بنا لیں۔ اصل میں اس میں جو بڑے پیمانے کی کوشش تھی وہ تو ناکام ہو گئی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر بیعت کی تجویز تھی 1920 میں، وہ بعض علماء کی اختلاف یا مخالفت کی وجہ سے ناکام ہو گئی، لیکن بہار کے مسلمانوں نے یہ کام اس وقت کر لیا تھا۔ عمارت شریعہ بہار انہوں نے قائم کی، صوبہ بہار میں انہوں نے اپنا نظام بنا لیا، اور وہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ آج تک چل رہا ہے۔ اور ویسے تو یہ کہ پرسنل لا کے ضمن میں مسلمانوں نے جو وہاں پر اجتماعی جدوجہد کی ہے وہ تاریخی ہے، اور اس وقت انہوں نے یہ منوا لیا ہے راجیو گورنمنٹ سے کہ ہمارے پرسنل لا میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ کوئی عدالت جو ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، مسلمانوں کے پرسنل لا کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو مسلمانوں نے کی ہے وہاں پر، اور وہ متحدہ کوشش کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ انہوں نے ایجیٹیشن کیا ہے، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن اس سے بہت پہلے عین انگریزی دور میں بہار کے مسلمانوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا نظام بنا لیا کہ ہماری شرعی معاملات جو ہے وہ ہم اپنے خود لے کر چلیں گے، اور ہم نے اپنی تنظیم قائم کر لی ہے، اور انگریز نے بھی انہیں تسلیم کیا تھا۔ اس سے ظاہر بات ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان متحد ہیں اور اس چیز کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے انگریز نے بھی ان کی عدالت کے جو فیصلے ہوتے تھے پھر انگریزی عدالت میں بھی وہ تسلیم کیے جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے پرسنل لا کا معاملہ ہے، اور عمارت شریعہ بہار جو ہے بہار وہ اس کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ آج تک بھی وہاں چلی آ رہی ہے عمارت شریعہ۔ تو اسی طریقے سے اگر واقعتاً اسلام پر یہاں چلنا ہے اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اگر یہ صرف زبانی جھاگ نہیں ہے اور پھاگ نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ جتنے فرقے ہوں انہیں آزادی دیجیے، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں، رجسٹر کرا کے اپنے اپنے بورڈ بنا لیں، ان سے متعلق کوئی بات ہوگی تو انہی سے وہ کی جائے گی۔ اور بڑی عمدہ بات کہی ہے مولانا نورانی میاں نے آج کے اخبار میں، اگرچہ بعض رات کو بات ناپسند ہوئی ہوگی، مجھے پسند ہے، میری اس تجویز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جو میں نے پیش کی تھی سن 80 میں اور آج پھر کر رہا ہوں، کہ فرض کیجئے کوئی غیر ملکی حکومت ہے
وہ یہاں کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتی ہے دینی سطح پر، مسلمانوں کو مسجدیں بنا کر دینا چاہتی ہے یا کچھ اور کرنا چاہتی ہے، تو وہ یہ کسی فرقے کے ساتھ علیحدہ سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہ کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پھر اندر جو ہے ہارٹ برننگ کا پیدا ہونا وہ فطری بات ہے کہ وہ کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی ایک فرقے کو چندے دے رہے ہیں، کسی ایک فرقے کے ساتھ جو ہے ان کی سرپرستی کا معاملہ چل رہا ہے، وہ پھر ایک بیرونی مداخلت اندرونی معاملات کے اندر ہو جاتی ہے۔ وہ دے حکومت کو دے، اور اگر وہ فرقے رجسٹرڈ ہو تو حکومت سب کو حصہ رسمی اس کے اندر سے پہنچا دے، لوگ بنا دیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے اگر یہ طے ہو تو پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ ایک مسجد جو بن رہی ہے وہ کس مسلک کی مسجد طے ہو جائے اس میں، اب اس میں جھگڑا نہیں ہوگا، دنگا فساد نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں دنگا فساد ہوتا ہے، وہ شیعہ مسجد پہ کبھی نہیں ہوا، اہل حدیث مسجد پہ بھی کبھی نہیں ہوا، سارا جھگڑا ہوتا ہے دیوبندی بریلوی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت جب ہے تو گویا کہ مسجد جو ہے اس کی کوئی جداگانہ تشخص نہیں ہے، لہذا اب ہے جس میں زور ہو وہ لے جائے گا، جس کی عددی قوت زیادہ ہو یا زور بازو زیادہ ہو، بنائی کسی نے بھی ہو، دوسرا جو ہے قبضہ کر کے لے جائے گا۔ اور یہ ہمارے یہاں ہوا ہے، دنگے ہوئے، فساد ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے ہوا۔ یہ سارا مسئلہ حل ہوتا ہے رجسٹریشن سے کہ بھائی آپ کو حق حاصل ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا ایک جداگانہ مسلک رجسٹر کرا لیجیے، دنیا معلوم ہو جائے گا ملک کے اندر کہ اس مسلک کے پیروکار کتنے ہیں۔ حکومت اگر مذہبی معاملات میں سرپرستی کرتی ہے، کوئی فنڈ ایلوکیٹ کرتی ہے تو اسی ترتیب سے ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ان کی یہاں پر عددی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ کوئی بیرونی حکومت بھی دین کے سلسلے میں کوئی مدد کرنا چاہتی ہے سراخوں پر، لیکن اس کی بھی تقسیم پھر اسی سطح پر ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ وہ تفریق ہمارے ہاں جو ہے وہ ہارٹ برننگ اور دل کی جلن پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ ہماری ملی زندگی کے اندر ایک ناسور بن گیا ہے۔ یہ تھی اصل میں جو تجویز میں نے پیش کی تھی۔ البتہ اس وقت لا آف دی لینڈ کے بارے میں نے ایک بات کہی تھی، یہ سارا معاملہ ہوا تو پرسنل لا کا ہوا، نکاح، طلاق، وراثت، عبادات، اس کے معاملے کے اندر، اور یہ معاملہ اتنا ٹچی ہوتا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا صدر ریاض صاحب سے اس 18 اگست 1980 والی مجلس میں جو بڑی مختصر تھی، میں نے کہا تھا خدا کے لیے آپ اپنا زکوٰۃ آرڈیننس واپس لے لیجیے، اس لیے کہ آپ اس میں تفریق کر رہے ہیں۔ اگر آپ یا تو پھر نافذ کیجیے اسے، اب دو مسلمان ہیں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا تو ابو بکر والی صورت لے کر آئیے رضی اللہ تعالیٰ، یا ایک شخص اپنے آپ کو غیر مسلم کہے، اور اگر مسلمان کہتا ہے تو اسے جو زکوٰۃ مسلمان حکومت کو دینی ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو ایک طرف تو یہ کہ آپ فرقے واریت کو ہوا دیں گے، دوسری طرف بے شمار سنیوں کے شیعہ ہونے کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو خدا کے لیے آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، پورا آرڈیننس واپس لے لیں۔ اس میں دلیل میری یہ تھی کہ یقیناً زکوٰۃ اگرچہ ایک مالی معاملہ ہے لیکن یہ عبادت بھی ہے، اصلاً یہ عبادت ہے، لہذا جیسے نماز میں ہم کسی پر جبر نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہم زکوٰۃ کے اندر جبر نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ وہ کس طریقے سے دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے ان کے نزدیک مصرف کیا ہے، اگر آپ اس میں آزادی دینا چاہتے ہیں تو پھر سب کو آزادی دے دیں۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہو صرف سنی، لینے والوں میں کوئی تفریق نہیں کہ شیعہ بھی لے رہا ہے سنی بھی لے رہا ہے۔ زکوٰۃ کے چیئرمین بھی شیعہ بن گئے، بے شمار سنیوں کو آپ نے شیعہ بنانے کا ویسے دروازہ کھول دیا کہ ڈیکلیریشن لکھ کے دے دیں بینک میں، اور آپ کی زکوٰۃ اگر کٹی ہوئی ہے تو واپس مل جائے گی۔ یہ اصل میں وہ غلط پالیسی ہے جس پر میں نے تنقیدیں کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا تھا خدا کے لیے آپ ایسا نہ کیجیے، آپ اپنا پورا آرڈیننس واپس لے لیجیے۔ تو وہی بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی پرسنل لا ہے اس میں کھلی آزادی ہونی چاہیے، اور اس میں عبادات بھی شامل ہیں، اس میں فیملی لاس بھی شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک شخص نے طلاق دی ہے، 3 طلاقیں دے دیں، فقہ حنفی کی روح سے طلاق مغلظ ہو چکی ہے، اب کوئی شکل نہیں ہے اس میاں بیوی کی آپس میں نکاح کرنے کی بھی، نہ رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح کر سکتا ہے، جب تک کہ اتفاقاً ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی شادی کہیں اور ہو، پھر وہاں سے بھی طلاق ہو جائے ان نارمل کورس، تو پھر یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ پھر سے جعفری کی روح سے طلاق نہیں ہوئی، ایک طلاق ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک طلاق جو ہے مغلظ نہیں ہے، ایک طلاق سے رجعی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اب اس میں ایک کی روح سے اگر طلاق رجوع کر لی گئی تو وہ حرام کاری ہو رہی ہے، اب اولاد بھی ان کی جو ہے وہ زنا کی اولاد شمار ہوگی، اور ایک کے نزدیک یہ کہ نہیں جائز ہے۔ لہذا یہ اتنے سینسٹیو معاملات ہیں۔ اب روزے کا معاملہ ہے، سارے دن کسی شخص نے محنت کی، آپ اگر جب اس کا روزہ کھلوا دیں سنیوں کے وقت کے مطابق تو شیعہ تو یہی کہے گا نا میری سارے دن کی محنت تو گئی، میں نے بھوک اور پیاس جو برداشت کی وہ کائے کے لیے تھی، میرا تو روزہ ہوا ہی نہیں، وقت سے پہلے مجھے کھلوا دیا گیا۔ لہذا عبادات اور فیملی لاز اور وراثت کے قوانین یہ پرسنل لا ہے، پوری دنیا میں مسلم ہے، اس میں کھلی آزادی، کھلی چھوٹ، پوری ان کے لیے آٹونومی ہونی چاہیے،
اور یہ نہ صرف شیعوں کے لیے بلکہ سنیوں میں بھی اگر کوئی مختلف مسلک ہے، اہل حدیث اور حنفی تو یقیناً مختلف مسلک ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اگرچہ دیوبندی اور بریلوی کا معاملہ یہ ہے، وہ جو میں نے کہا تھا دو فرقے ہمارے ہاں مصنوعی ہیں، یہ خالص مصنوعی فرقے، اس لیے کہ ان کے اندر تو اختلاف کی کوئی بنیادی نہیں، ان کی فقہ ایک، دونوں حنفی ہیں، ان کی عقائد کی کتابیں ایک، کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ صرف بعض شخصیتوں کا فرق ہے، وہ شخصیتیں بھی پچھلے 100 سال کی شخصیتیں ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا احترام کرتا ہے، کوئی کسی کا احترام کرتا ہے، کسی کو کسی مصنف کے بعض جملوں پر بہت غصہ ہے کہ اس نے حضور کی توہین کر دی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کوئی اختلاف کیا بریلوی اور دیوبندی میں ہے ہی نہیں، دونوں کی فقہ ایک ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مولانا نورانی میاں کی یہ بات مجھے پسند آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھوں گا پڑھاڑا صاحب سے کہ وہ اکثریت کی فقہ سے ان کی مراد کیا ہے۔ اکثریت کی فقہ سے مراد حنفی ہے، اگر حنفی ہے تو حنفی فقہ کے اندر تو بریلوی اور دیوبندی کا تو کوئی اختلاف ہے نہیں، اختلاف اگر ہوگا تو اہل حدیث کو ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس ریاست کے بارے میں تسلیم کیا جائے کہ یہ سنی اسلامی ریاست ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرسنل لا میں تمام مسلکوں کو کھلی چھوٹ ہو اور ان کی رجسٹریشن ہو، ان کی تعداد معلوم ہو، اور ان کو جو چونکہ اگرچہ آئیڈیل سطح پر ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہے، لہذا ان کو ایکنالج کیا جانا چاہیے، ان کو اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے، انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے، ہر مسلک کے بورڈ ہوں ملکی سطح پر، اور حکومت کو کوئی مشورہ لینا ہو کسی معاملے میں تو ان کے بورڈ سے لینا چاہیے، ان کے بورڈ اپنے انتخابات کے ذریعے سے، اپنے مسلک کے لوگوں کے انتخابات کے ذریعے سے وجود میں آئے۔ اب ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس 1980 کی 20 اگست کی تقریر میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ لا آف دی لینڈ میں کسی بھی فقہ کو تسلیم نہ کیا جائے، صرف کتاب و سنت، کتاب و سنت سے مراد سنی کتاب و سنت، کتاب تو قرآن ہے مشترک، لیکن سنت کیونکہ مختلف ہے، لہذا کتاب و سنت ہی کو بنیاد بنایا جائے، اور آرگو جو ہے جو بھی کرے کورٹ میں جا کر کتاب و سنت کی بنیاد پر کرے۔ لیکن میں اس وقت اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں، وہ اضافہ بھی اصل میں ان عملی سارے معاملات کو سامنے رکھ کر وہ چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے بہت سے دوست اور بزرگ جو ہے اس پر ناخوش ہوں گے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غالب اکثریت یہاں حنفی ہے تو حنفی فقہ کو لا آف دی لینڈ کی حیثیت سے تسلیم کرنے میں کم سے کم مجھے کوئی بات نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات کو بھی ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ اس اختلاف کی وجہ سے اتنا اپنے مابین جو ہے وہ نفاق کر لیں گے اور جھگڑا کریں گے کہ پھر الحاد اور دہریت اور لازمیت کی طرف پیش قدمی ہو جائے؟ کیا کوئی اہل حدیث یہ کہہ سکتا ہے کہ حنفیت دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ بعض مسائل میں آراء کا اختلاف ہے، پرسنل لا میں ان کو آزادی ہوگی کہ وہ جس طرح چاہے کریں، لیکن لا آف دی لینڈ میں حنفی فقہ کا تعین اگر ہو جائے، اس لیے کہ اس میں یہ دیوبندی اور بریلوی یہ تمام کے تمام جو ہے جو غالب اکثریت ہمارے ملک میں یہ ایک وحدت بن سکتے ہیں، اور اس سے تعین ہو جائے گا، یہاں سے قدم ہم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ وسعت نظر پیدا ہو جائے گی کہ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا، وہ ہے ایک خاص مسئلے میں انہوں نے، حالانکہ وہ 100% حنفی تھے لیکن انہوں نے حنفیت کی رائے کو چھوڑ کر ایک اور رائے اختیار کی، وہ وقت کی ایک ضرورت تھی، وہ انہوں نے کی۔ مسئلہ کیا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مفقود الخبر ہو جائے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں گیا، نہ اس کی زندگی کا یقین نہ موت کا یقین، تو کتنے عرصے وہ عورت انتظار کرے؟ کب اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اب بیوہ ہو گئی ہے، یہ اب آزاد ہے کہ کوئی نکاح اور کر لے؟ اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیسے ہے، لیکن ہوا ہے بالفعل یہ کہ فقہ حنفی میں اس کے لیے 90 برس کی مدت ہے۔ اب بتا کیا کریں گے آپ؟ وہ 90 برس میں تو پتہ نہیں آج تک تو کتنی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ 90 برس اللہ کی بندی انتظار کر کے جیے گی بھی تو وہ کیا نکاح کے قابل رہ جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کو غلطی ہوئی ہے، کہیں کتاب میں نقل کرتے ہوئے وہ 90 کا 90 بن گیا ہو، 9 کا 90 بن گیا ہو، یا یہ کہ کہیں عدد لکھا ہوا ہو تو وہاں نقطہ پڑ گیا ہو 9 کے آگے، اللہ جانے کیا ہوا ہے، لیکن ہے۔ اب صورتحال جب عملاً سامنے آئی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک مقام ہے، وہ مسلمانوں کے جو دیوبندی طبقہ ہے ہمارے ہاں، ان کے وہ ایک مسلم عالم اور فقیہ ہیں، انہوں نے پھر اس مسئلے پر علماء کے سامنے رائے رکھی، اور پھر انہوں نے غالباً فقہ مالکی کی رائے اختیار کر لی، اور بقیہ علماء نے بھی ان کی اس رائے پر ساتھ کیا۔ جب یہ عملاً مسئلہ آئے گا تو ایک دفعہ حنفیت کو اگر آپ یہاں پر منظور کر بھی لیتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے سینے کو اس کام کے لیے کشادہ کریں، انہیں قربانی دینی پڑے گی،
ورنہ یہ کہ اگر یہ اختلاف آگے چلا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، دشمن تو گھات میں کتنے لوگوں کی اس وقت جو ہے قرارداد مقاصد بھی بات ہوئی تھی تو یاد ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آج ہم اپنی گردنیں جو ہے شرم سے نیچی کرنے پر مجبور ہیں، ہم دنیا کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور یہ قرارداد مقاصد جو ہے اس نے ہمیں کسی قابل نہ رکھا، ہم دنیا میں اپنے منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، ایسے لوگ موجود تھے بالکل۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد تو اور 38 برس گزر گئے، اب ہمارے ہاں جو ہے یہ الحاد اور مادیت اور دین سے بیزاری اور شریعت سے جو ہے تنفر، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس معاملے میں کوئی اختلافات اگر ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو حنفیت قبول نہیں، لہذا لادینیت آ جائے۔ کون ہوگا اہل حدیث کہ جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کو وہ کھلے دل کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ بعض مسائل میں اختلاف ہے، باقی یقیناً حنفیت ہو، مالکیت ہو، شافعیت ہو، حنبلیت ہو، یہ سب اسی اہل سنت کے دائرے میں، اسی طرح اہل حدیث سلفی المسلک وہ بھی اہل سنت کے دائرے میں، تو اس میں اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوں، اور بلکہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں اگر یہ متحدہ شریعت محاذ میں جو حضرات آ رہے ہیں، اگر انہوں نے وہ گول مول رکھنے کی کوشش کی اور ان کو واضح نہ کیا تو یہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک جس کو ایک منفی نتیجہ نکل سکتا ہے ہماری اس پیش قدمی کا، کہ اگر جیسے کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر تو یہ کہ اتنی فقہ ہو جائے گی اور اتنے معاملے ہو جائیں گے اور کھینچتان ہو جائے گی اور قوم تقسیم ہو جائے گی، پھر وہ بالفعل ہوگا اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی کو قوت حاصل ہوگی اور فتح حاصل ہو جائے گی کہ جو شریعت کے دشمن ہیں اور شریعت کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا یہ ہے وہ سارا طریقہ تدریج کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو وہ مجھ پر واضح فرما دے، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں اترے، اور جو مسائل کل درپیش ہونے ہیں ان کو اس وقت سمجھ کر اور ابھی سے اس کے لیے پیش بندی کی کوشش کی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔